بسم اللہ الرحمن الرحیم وبنستعین اما بعد۔ سامعین کرام، میں آج آپ کے سامنے سب سے بڑا گناہ کا تذکرہ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6001۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا گناہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس خطرے سے قتل کر دو، اس خطرے سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہوگی۔ پھر میں نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ سامعین کرام، ان حدیث میں آپ نے سماعت فرمایا کہ 3 سب سے بڑا گناہ ہے۔ پہلا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے اور اللہ اس کو معاف فرما دے۔ ہاں، اس کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ اس کو چاہے تو معاف فرما سکتا ہے۔ دوسرا گناہ فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس خطرے سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہوگی۔ آج کے دور میں، آج کے ٹیکنالوجی دور میں مادر حمل میں بچوں کو گرا دیا جاتا ہے، مادر رحم میں بچوں کا قتل کر دیا جاتا ہے، ادویات کے ذریعے سے، دواؤں کے ذریعے سے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ گاری ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کس گناہوں کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ اتنا بڑا گناہ کہ آج کے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ لوگوں کی سوچ اور یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم دو ہمارے دو، اور بچوں کو ساقط حمل کر دیا جاتا ہے، اس کو گرا دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تیسرا گناہ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث صحیحہ کے اندر ان کو نقل کیا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا زنا کے بارے میں کہ تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے اسے حرام قرار دیا ہے اور یہ قیامت تک حرام رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی 10 عورتوں سے زنا کرتا ہے، یہ سنگین جرم ہے، لیکن ایک آدمی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرتا ہے، یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے، بہت بڑا سنگین جرم۔ پھر آپ نے ان سے چوری کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے وہی جواب دیا کہ جو اللہ اس کے رسول نے اسے حرام قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا 10 گھروں سے چوری کرنا پڑوسی کے گھر چوری کرنے سے زیادہ سنگین جرم ہے، پڑوسی کے گھر چوری کرنا، ایک گھر میں۔ سامعین کرام، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عام دوسرے انسانوں کی بنسبت پڑوسی کے حق میں کیا جانے والا جرم انتہائی سنگین اور خطرناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے اپنے جان مال اور عزت کا محافظ سمجھتا ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس کے حسن ظن کا خون کرتے ہوئے اس کے عزتوں پر ڈاکہ ڈالتا ہے، تو وہ شریعت کی نگاہ میں انتہائی کمینہ اور گھٹیا قرار پایا ہے۔ لہٰذا اس احادیث میں سامعین کرام 3 بڑے گناہ کا تذکرہ کیا۔ آج ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے اندر آنا جانا، رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اور حسن ظن ہوتا ہے، لیکن وہی پڑوسی اس بیوی کے ساتھ اگر زنا کرتا ہے تو یہ 10 عورتوں سے زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ اور سنگین جرم پایا جاتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 سب سے بڑا گناہ کا تذکرہ کیا، لہٰذا ہم ان گناہوں سے بچیں اور ان گناہوں سے پاک اور صاف رہیں۔ آمین۔